اچھا وہ چھائیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، میں کالو فیلن نہیں دیتا ہوں وانے میں، تقریباً فیل نہیں ہوتی۔ نوجوان لڑکے آ جاتے ہیں جی احتلام بہت ہوتا ہے، تو نیٹم فاسٹ 200 میں دے دیں، چوتھے پانچویں روز بعد تقریباً 90-95% کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایک آدھ رہ جائے تو کالی بروم 30 میں لگا کے پھر دے دیں، پھر ٹھیک ہو جائے گا کیس۔ جہاں نیٹم فاسٹ سے کیس پھنس جائے کالی بروم 30 میں لگا دیں، ہفتے 10 دن بعد ایک آدھ خوراک، احتلام کا کیس 100% ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جریان کے کیس اکثر آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ زیادہ تر سلینیم میں ملتے ہیں، اگر مجرد لوگ ہیں تو کونیم میں ملیں گے دوسرے، سلینیم 1 دے دیں، کونیم 1 دے دیں۔ نوجوانوں میں سلینیم کام کرے گی، بڑوں میں کونیم کام کر جائے گی، یہ تھوڑا سا تفریق کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہوگا کہ مریض کہے گا کہ ٹائمنگ کی کمی ہے تو زنک میٹ دے دیں، سی ایم کی 10 ایم کی ڈوز دے دیں، کبھی کبھار رپیٹ کر دیں، تقریباً کام کر جائے گی۔ مریض ہر وقت تھکا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا جسم کو دبوانا چاہتا ہے تو میں تو بھئی آرمی کا کالی فاس 1 میں دیتا ہوں، ہر دوسرے تیسرے دن بعد، بڑے مزے والی چیز ہے یہ بھی، کام کرتی ہے۔ تو بقیہ لائکوپوڈیم کام کرتی ہے، یہاں یومبینم 1 میں دے دیں کام کرتی ہے، ایسڈ فاس 1 میں کام کرتی ہے، اور کلیڈیم 1 میں کام کرتی ہے۔ کلیڈیم، ایسڈ فاس، لائکوپوڈیم، یومبینم 1۔ باقی اب بہت کچھ لکھا، کام کی دوائیاں یہی ہیں، انہی میں سے آپ کا کیس نکلے گا۔ اور مریض آج کل تربوز چلے ہوئے ہیں بھائی، مریض کو کہو تربوز کھا لے، دبا کے کھائے، کمزوری دور ہو جائے گی۔ آپ کی دوائی بھی اتنا کام نہیں کرے گی جتنا تربوز نے کام کرنا ہے۔ سردی میں مریض سے کہیں کھجوریں کھائیں، اور گرمیوں میں تربوز کے سیزن میں تربوز دبا کے کھا لے، کمزوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی موضوع ہے وہ بتا دیں۔ سوکھے سوال کرے جی۔ ہاں جی، اسے آپ ایلومینا 1 دے دیں، ہائیڈراسٹس 30 میں صبح دوپہر شام دے دیں، یہ 90% مریضوں کا قبض دور ہو جاتی ہے۔ اب میں تو اپنے کلینک پہ بھی سوال جواب کو نہیں کرتا، قبض کا مریض آ جائے ایلومینا 1 اور ہائیڈراسٹس 30، گڑبڑ ہوتا ہے ہائیڈراسٹس 200 ڈیلی بھی کر دیتا ہوں، یہ نہیں فیل ہوتا، کبھی فیل نہیں ہوگا۔ مریض کا جو جگر سکڑ رہا ہے اسے چیک کرنا پڑے گا، اور توجہ سے 2-2.5 سال دوائی دینی پڑے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ عام طور پہ اس کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ 4-5 آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میں جب تک مریض یہ نہ کہے کہ اتنا عرصہ دوائی، یہ مریض جگر سکڑے والے علاج نہیں کرواتے، کبھی میرے پاس، کبھی آپ کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ایسا کیس لیا ہی نہ کریں جب تک مریض ٹک کے علاج کرنے کا موڈ نہ اس کا۔ آرسینک میں بہت زیادہ پائے جائیں گے، آرسینک فاسفورس میں پائے جائیں گے، لائکوپوڈی میں پائے جائیں گے، ساتھ میازم لگانا پڑے گا، اس کی مریض کی جو دوائی ہے وہ تجویز کرنا پڑے گی، کولسٹرینم دینا پڑے گی۔ یہ پیچیدہ کیس ہوتے ہیں، اور یا اس پہ ہاتھ ڈالیں تو ٹکا کے ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ جب تک مریض میں مطمئن، میں مریض کو دوائی دیتا ہے ایسے کیسوں میں، فالج، یہ جگر سکڑا، کینسر، میں مریض سے پہلے پنچایت کرتا ہوں، ابھی دوائی کھانی ہے یا ٹائم ضائع کرنا، اگر تجربات کریں تبھی میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ ایسا کیس نہیں لینا جب تک وہ 2 مرتبہ آپ سے دوائی لے گا پھر ڈاکٹر بدل دے گا۔ اس کے پاس لسٹ ہوتی ہے 500 ڈاکٹروں کی جو فیل ہوئے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے بھی علاج نہیں کروایا ہوتا۔ اب فالج کے مریض یہی کچھ ہے نا، بواسیر کا مریض، فالج کا مریض، یہ کبھی ٹیک کا علاج نہیں کرائے گا۔ اس کی بھی تو دوائی ہوتی ہے، ٹیوبر کلینو، ہاں جی، یہ پھر بھی نہیں ٹکتا جی، وہ ٹک جائے گا ٹیوبر سارے خاندان کو دینا پڑے، گھر والے بھی ایسے ہی ہیں، یہ نہیں ٹک کے علاج نہیں کراتے، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور جب تک میں تو ہر مریض کو پہلے یہ دیکھتا ہوں علاج کروانے والا ہے تو ہاتھ ڈال دیں، تاکہ اس لسٹ میں آپ کا نام نہ لکھا جائے، وہ لسٹ بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 4 ماہ بعد فرق شروع ہونا ہے، آپ نے 4 ماہ میں 7 ڈاکٹر بدلے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں اکثر یہ کہتا ہوں یار میرے ساتھی جو ہے دوائیاں بدلتے رہتے ہیں اور مریض ڈاکٹر بدلتا رہتا ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے علاج میں۔ آپ نے دوائی تجویز کی، دوائی کو کام تو کرنے دیں نا، روزانہ دوائیاں نہ بدلیں، مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور مریض ڈاکٹر نہ روزانہ بدلے تب بھی فرق پڑ جائے گا۔ مریض ڈاکٹر بدلتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں بدلتا رہتا ہے، تو چکر یہ چلتا ہی رہتا ہے جی۔ کو اور ہے تو ٹھیک ہے، وغیرہ پھر جمعہ ہے۔
اچھا بلڈ پریشر لو ہو جناب مریض سے پوچھو ہوتا کیا ہے. جب بھی آپ کے پاس مریض ہے سب سے پہلے یہ ضرور پوچھنا کیا ہوتا ہے. اسے گرمی لگے گی, گھبراہٹ ہوگی, دھڑکن ہوگی, سانس. میرے پاس تو جتنے آتے ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں نا ہائی بلڈ پریشر ہو تو نیٹر میں اور دیں, ہائی میں لو ہو تو لو میں دیں. بھائی میں تو 200 میں دیتا ہوں ٹکا کے ہر تیسرے چوتھے, یہ جتنے کیس ہیں. اسے سکنجوی پلائیں. ہم نے سکنجوی چھوڑ دی ہے, لسی چھوڑ دی ہے, بوتل پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, یہ چھڑا دیں. ہمارے 70-80% تو امراض خوراک کی وجہ سے ہیں, یہ دوائیوں سے ٹھیک ہونے والے ہی نہیں ہیں. 70-80% ہمارے جو امراض ہیں نا جی, یہ اس دور میں جو یہ خوراک کی پیداوار ہیں. جب تک خوراک ٹھیک نہیں ہوگی یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا. سکنجبی تھی نا, اچھا سکنجبی بہتر چیز ہے یہ بوتل. لسی سے بڑا کوئی ہے مشروب؟ ہم نے لسیاں چھوڑ دی. ہاں جی ہاں جی لسی ہاں گنڈیریاں لیں, سکنجبی لیں. اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں, اور یہ مسلمانوں کا مشروب ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب خارش کی بات کر رہے تھے نا, یہ خارش کے مریضوں کو سکنجبی پلانا شروع کر دیں, خارش ٹھیک ہو جائے گی. یہ خارش ٹھیک ہو جائے گی اس سے. اور میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں یار صبح شام ایک گلاس پی لینا, رات کو سکون سے سوئیں گے. پانی کم پیتے ہیں جلد خشک ہوتی ہے, اور پھر کہتے ہیں خارش ہوتی ہے. بھائی جیسے خارش ہوئی 1.5 لیٹر پانی پلا دینا 2-3 گھنٹوں میں, خارش اسی رات ہی سکون ہو جائے گا. یہ پانی کی کمی بھی ایک سبب ہے. بیکری آئٹم چھوڑ دیں, گوشت چھوڑ دیں, چکنائیاں چھوڑ دیں, تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں, مسالہ جات چھوڑ دیں. یہ 70-80% بیماریاں موجودہ دور میں خوراک کی وجہ سے ہیں. ہماری خوراک ناقص ہے, غلط خوراک ہے. آپ فطری خوراک پہ آ جائیں, آدھے ویسے ٹھیک ہو جائیں. مریض پرہیز کرتا نہیں, آپ کو چاول کھا کے آ جائیں کہتے گوڈے درد کر دیں, ایسی کی کریے بھائی. مریض کی جگہ پہ میں تو پرہیز نہیں کر سکتا نا. اب مریض نے اگر چاول کھائیں, بڑا گوشت کھائے تو گھٹنے تو درد کریں گے نا, خارش تو پھر بریلر کھا کے تانگ کرے گی نا. پرہیز لازم ہے اور ترتیب لازم ہے. کاشف صاحب ہمیشہ یہی بات کرتے, ترتیب اور اسلوب. آپ ان کو چھوڑ کے مریض ٹھیک, صرف دوائی دینے سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا. مریض گھر سو رہا ہو, آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو, پھر بھی مریض ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے اپنے اندر کی کیفیتیں پیدا کریں اسی دعا کے ساتھ. اللہ خیر کر دیتا ہے جی. مرض کے نام پہ دوائی ہوتی ہے. نیکسٹ آپ سے ملاقات ہو نا, آپ ہمیں جو آپ کے پاس مریض وہاں آیا ہے, مرض اس کو کچھ ہے, ہم یہ کہیں وہ آتے کار ہے, وہ نقصار ہے, وہ لائک کیونکہ جو بیس ہے ہومیوپیتھی کی, وہاں پہ بھی وہ بات کر رہے تھے اسلام مرض کی اسلام. لو بلڈ پریشر کے بعد بھی تو میرے ذہن میں یہی بات ہے, لو بلڈ پریشر کی دوائیں تو بہت سی ہیں, 5-10 دن میں گھوم جاتی, لیکن جو مریض آیا ہے اس کو لو بلڈ پریشر کا مریض بنانا ہے. یہ مریض کی دوائی دینا, جیسے میں نیٹر میں ہو رہا ہے اینی تھنگ. یہ من نظر تھوڑا سا ہمیں دے. اصل میں یہ نا مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ اس کی دوائی یہ ہے, اس کی وہ ہے. نہیں تو ہم اکٹھے بیٹھیں گے, میں کچھ مثلا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, جہاں زیب بھائی سنیں نا, تو جہاں زیب بھائی بیٹھے نا, میں ان کی دوائی پلسٹیلا تجویز کرتا ہوں جو میرا ججمنٹ ہے. اب آپ سب ساتھی مجھے بتائیں کہ میں اسٹیج پہ ان کے بارے میں کون کون سی چیزیں بتاؤں کہ یہ پلسٹیلا ہے. یہاں نا تو اس پہ نا آپ نے جو کہا انشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے نا اکٹھے تو یہ عملی طور پہ ہوگا. ہاں ہم ایسے بیٹھیں گے نا, ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہم ایسے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی یہ دوائی بنتی ہے, اب ان کا یہ ہے, اور ہم کاسٹک ہم 4 اکٹھے کھڑے کر دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ قدر مشترک کیا ہے, یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا کام ہوگا اگر یہ کر گئے ہم. 30-40 دوائیاں آپ ہمیں سکھا دیں نا, وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا 100 مریض, سر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی بات ہے.